میری خواہش تھی، میری امید تھی، میری اب بھی تمنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مدینے کے کتوں میں سے کر دے، مجھے مدینے کے کتوں میں سے کر دے۔ یہ شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے کہ میں کیا ہوں، اس سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، تو رب نے کیا کر دیا؟ ذلیل و خوار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو کیا مل گیا؟ مقام مل گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے کیا کیا تھا؟ حسد کیا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ کنویں میں گئے، اللہ نے حفاظت کی۔ پھر بادشاہ مصر کے گھر میں گئے، وہاں بھی اللہ نے کیا کی؟ حفاظت کی۔ یہ بھی الفاظ آپ بڑھا دیں کہ بادشاہ مصر کے گھر میں کیا کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ کیا کی ہے؟ اللہ نے حفاظت کی۔ پھر کیا بنایا؟ مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو ان کو کیا مل گیا؟ مقام مل گیا۔ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ حسد کیا تھا، وہ یوسف کے قدموں میں پڑے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ ذلیل و خوار ہیں، وہ یوسف کے قدموں میں پڑے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو حسد کرتا ہے وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ایک پانی کا قطرہ ہے، پھر اس پانی کے قطرے سے کیا بنا؟ خون بنا، پھر اس خون سے کیا بنی؟ بوٹی بنی، پھر اس بوٹی سے ہڈی بنی، پھر اس ہڈی کے اوپر رب نے کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا، پھر رب نے کیا پھونکی؟ اپنی روح پھونکی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ رب کی قدرت ہے۔ جس طرح انسان کی مثال ایک مکان کی طرح ہے، جس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہم دیوار کھڑی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چھت ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پلستر کرنے سے پہلے اس کے اندر وائرنگ کرتے ہیں، پھر ایک بٹن دباتے ہیں، پوری بجلی کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پلستر ہوتا ہے۔ اسی طرح رب نے سب سے پہلے انسان کا کیا بنائے؟ ڈھانچہ تیار کیا۔ کیا کیا؟ ڈھانچہ تیار کیا۔ پھر اس کے اندر وائرنگ کی، جن کے اندر خون چل رہا ہے، کیا کی؟ وائرنگ کی۔ پھر اس وائرنگ کے اوپر مکان کیا ہوتا ہے؟ پلستر ہوتا ہے۔ پھر رب نے کیا چڑھا دیا؟ پورا پوسٹ کر دیا، چمڑا چڑھا دیا۔ تو یہ کس کی قدرت ہے؟ رب کی قدرت ہے۔ تین اندھیروں کے اندر کوئی دنیا کا ایسا کاریگر نہیں جو اندھیرے کے اندر کام کر سکے۔ اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ لیکن رب کی قدرت ایسی ہے کہ تین اندھیروں کے اندر اس نے کیا کیا؟ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا۔ کیا بنایا؟ اتنا خوبصورت بنایا۔ سب چیزوں کو رب نے کن کہہ کر کیا پیدا کیا۔ لیکن جس وقت انسان کی باری آئی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت بیدیہ، میں نے تجھے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، تجھے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا۔ رب نے 5 قسمیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ لام بھی تحقیق ہے، قد بھی ماضی کے اوپر داخل ہوا، قسمیہ معنی پیدا ہو گیا۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو کیا بنایا؟ خوبصورت بنایا۔ لیکن آج میں عصر کے بعد نکلا اوپر تو ایک فیس بک جو ہی آن کی تو ایک ویڈیو آئی، تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری خواہش تھی، میری امید تھی، میری اب بھی تمنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مدینے کے کتوں میں سے کر دے، مجھے مدینے کے کتوں میں سے کر دے۔ یہ پہلے ان کہتے تھے، اب دوسروں نے بھی کہنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ تو جو کتا مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جگہ پاک ہے۔ کتے کو کیا ہے؟ مارنے کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہم اس کو یہی کہتے جو عام راکھی کے لیے کو کیا یہ آوارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آوارہ ہے۔ تو آوارے گھر میں داخل کوئی نہیں ہونے دیتا۔ وہ رب کا کیا ہے؟ پاکیزہ گھر ہے، رب اس کو داخل میں نہیں ہونے دے گا، وہ گلیوں میں پھرے گا۔ کیا پھرے گا؟ گلیوں میں پھرے گا۔ تو اس لیے یہ نہ کہا کرے کہ ہم مدینے کے کتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مدینے کے کتے ہیں۔ رب نے تو تجھے 5 قسمیں اٹھا کر اپنی ذات کی تجھے بنایا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔
تو اس لیے انسان کے اوپر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار ظاہری اور باطنی کیا ہیں، انعامات ہیں۔ سورت اس کے اندر نحل کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ خَمَإٍ مَّسْنُونٍ، پھر رب نے مٹی کو پانی کے ساتھ کیا کیا، تیار کیا۔ جس طرح ہم کیا کرتے ہیں، آٹا تیار کرتے ہیں، اسی طرح پانی کے ساتھ اس کو گیلا کیا، پھر اس کو کیا کیا، خمیرہ اٹھایا، پھر انسان کا وجود اٹھایا، مِن روحی، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح پھونکی، کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، رب نے، روح کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، رب نے روح کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ اللہ کی شان اور عظمت اور اظہار شرف حاصل کرنے کے لیے، کیا، اظہار شرف حاصل کرنے کے لیے، اس لیے رب نے کیا کی کہ میں نے کیا پھونکی، اپنی روح پھونکی۔ پھر رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس وقت میں اس کو درست کر لوں، ٹھیک کر لوں اور اس کے اندر جب میں روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ رب نے آدم کے اندر روح پھونکی، اس کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیا، پہلے ڈھانچے کو ہو کر سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کے اندر روح اپنی پھونک دی، اس کو ٹھیک کر لیا، اب کیا کرو، تم سجدہ کرو۔ یہاں پہ صرف ہے فَسَجَدُوا، سورۃ نحل کے اندر آتا ہے تمام سجدوں نے کیا کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے کیا کیا، سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے کیا کیا، سجدہ کیا، الا، حرف یہ مستثنیٰ منقطع ہے، کیا ہے، مستثنیٰ منقطع ہے، کیا، پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابلیس تو کیا تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر غالباً سورۃ کاف ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ کیا تھا، جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی کیا کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ تو رب فرشتوں کو سجدے کا حکم کر رہا ہے، ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں ٹھکرا دیا، کیوں ذلیل و خوار کر دیا، کیوں رجیم مردود کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت کرتا تھا، زائد تھا، اتنا عبادت تھا، اس لیے رب نے فرشتوں میں اس کا شمار کیا، تغلیباً، کیا، تغلیباً اس کا فرشتوں میں کیا کیا، شمار کیا، اتنی عبادت کرتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، انکار کر دیا، کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ رب نے فرمایا لم یکم من الساجدین، آپ نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں سجدہ کیا، قال ما منعک الا تسجد، یا یہ جو آیت ہے نا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یہ اس آیت کی، اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے فرشتوں کو بھی سجدہ حکم کیا تھا، رب نے ابلیس کو علیحدہ حکم کیا تھا، کیونکہ رب نے فرمایا، قال، فرمایا اللہ نے، ما، کس بات نے، منع کا، روکا تجھے، اللہ تسجد اذ امرتک، جس وقت میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ، یہ اس بات، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کو علیحدہ حکم ہوا، ابلیس کو علیحدہ حکم ہوا۔ تو اس نے کیا کہا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے کیا ہوں، بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو کیا بنایا، مٹی سے بنایا، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ رب نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، منہا کی جو ہا ضمیر ہے نا، منہا کی جو ہا ضمیر ہے، یا تو اس سے کیا ہے، جنت مراد ہے، یا اس سے کیا ہے، آسمان مراد ہے، یا فرشتوں کے ساتھ اس کا رہنا مراد ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتر جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، کیا کر، میری جنت سے، میرے آسمان سے، فرشتوں سے کیا کر، نکل جا، تیرا فما یکون لک ان تتکبر، اب تیرا کوئی حق نہیں کہ تو کیا کرے، تکبر کرے، فاخرج انک من الصاغرین، ذلیل و خوار ہو کے نکل جا۔ تو اس نے کہا اللہ مجھے آپ نے اس آدم کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیا، رسوا کر دیا، لیکن میری ایک التجا ہے، مجھے مہلت دے۔ کب تک مہلت دے؟
جس دن دوبارہ تو ان کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا اس دن تک کے دے مجھے مہلت دے۔ رب نے فرما دو جی کیا ہے مہلت ہے۔ کہنے لگا قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے کیا کیا، رندگاندہ کر دیا، نکال دیا، تو اب میں بھی کیا کروں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کی طاق میں ضرور بیٹھوں گا، اور جو تیرے تک راستہ سیدھا پہنچتا ہے نا توحید والا صراط مستقیم، میں ان سے کیا کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ کیا کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ جس طرح ایک آدمی کا دشمن ہو، دشمن کیا ہے ڈھڑیال، دوسرا آدمی چھپ کے کسی بننے کے پیچھے، جھاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، جب وہ گزرے گا تو میں کیا کروں گا، اس کے اوپر وار کروں گا، اس کو کیا کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے میں ان کے رستے میں طاق میں بیٹھوں گا۔ کیا بیٹھوں گا، طاق میں بیٹھوں گا، جو تجھ تک سیدھا رستہ کال ایک رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر قصد السبیل ومنہا جائر، قصد السبیل ومنہا جائر، جو توحید والا رستہ ہے یہ کیا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، ومنہا جائر، اس کے علاوہ جتنے بھی سب راستے ہیں نا وہ کیا ہیں، ٹیڑھے ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، یہ سبیل جو رستہ توحید والا رب تک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے گمراہی اور ضلالت کے وہ کیا ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں، ٹیڑھے ہیں۔ تو الا صراطک المستقیم، کہنے لگا جو تیرے سیدھا راستہ ہے نا میں کیا کروں گا، ان کو اس کی طاق میں بیٹھوں گا، ان کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا۔ پھر کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائیں طرف سے بھی، ان کی بائیں طرف سے بھی کیا کروں گا، آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ من بین ایدیہم سے مراد کیا ہے، جنت سے اور آخرت کے اوپر انہیں ایمان نہیں لانے دوں گا، وہ آخرت کا انکار کریں گے۔ من بین ایدیہم سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے اوپر ان کو ایمان نہیں لانے دوں گا، وہ آخرت کا کیا کریں گے، انکار کریں گے۔ تو کیا کیا، آخرت کا لوگوں نے انکار کیا کہ ہمیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ کی قسم ہے ہمیں کہ یہی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے لا یبعث اللہ من یموت، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ رب نے فرمایا بلا وعدن حقا، کیوں نہیں، یہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں دوبارہ تمہیں زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ کیوں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس چیز کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو نا اس بات کو زہر کرنے کے لیے، اس بات کو زہر کرنے کے لیے تمہیں کیا کروں گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ مومنین کو جنت کے اندر بھیجوں گا، مشرکین اور کفار کو کہاں بھیجوں گا، جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ حق اور باطل کے درمیان کیا ہو جائے گا، فاصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس کہتے ہیں من بین ایدیہم، انہیں میں آخرت کے اوپر یقین ایمان نہیں رکھنے دوں گا، ومن خلفہم، اور انہیں دنیا کے اندر منہمک کر دوں گا۔ سوچ لیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے انہیں دنیا میں مشغول کر دوں گا، صبح و شام دنیا، جاگیں اٹھیں گے دنیا کے اندر مشغول، رب کی یاد ان کو نہیں ہوگی، رب کا ذکر ان کو یاد نہیں ہوگا، نماز ان کو یاد نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت ان کو یاد نہیں ہوگی۔ پھر کہتے ہیں وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور انہیں نیکی بھی نہیں کرنے دوں گا، انہیں نیکی نہیں کرنے دوں گا۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے جو برے برے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں نا، انہیں میں خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ تو دیکھ لیں، آج نیکی کرنی مشکل ہے، گناہ کرنا آسان ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، یہ ہمارے مفتی صاحب کہتے تھے کہ جب اس کو بھی آپ کھولیں نا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کھولا کریں، اعوذ باللہ پڑھ کے کھولا کریں گے، کیونکہ سب سے بڑا شیطان ہے یہ۔ کیا ہے، سب سے بڑا شیطان ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر کو تو شکر کرنے والوں میں سے نہیں پائے گا۔ شاکر اے مواحد، یعنی بمعنی مواحد، یعنی اللہ تو اکثر کو مواحد نہیں پائے گا، کیا ہوں گے، مشرک پائے گا تو۔ قال فخرج منہا مذموما مدحورا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے نکل جا، مذمومن اے مذمومن، برا حال دے اندر، برے حال دے اندر، مدحورا یعنی مطرودہ، مطرودہ
ذلیل و خوار ہو کے رسوا ہو کے درگاندہ ہو کے کہ کر نکل جا۔ یہ کیا ہے؟ قسم ہے، لام کیا ہے؟ قسمیہ ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم، یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، جو تیری پیروی کرے گا نا، میں اس کو تجھے بھی اور اس سے بھی کیا کروں گا؟ جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت، اپنے احکام کے اوپر اور نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے رستوں سے بچائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر شکل و صورت بنائی ہم نے تمہاری۔ ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا تو اللہ نے فرمایا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کس بات نے روکا تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور اس سے پیدا کیا تو نے مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فاہبط پس تو اتر جا، منہا یہاں سے، فما یکون لکا کہ نہیں ہے کوئی حق تیرا، ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے اس میں، فخرج انک من الصاغرین پس نکل جا تو بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ۔ قال انک من المنظرین، تو رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ قال اس شیطان نے، ابلیس نے کہا، فبما اغویتنی، تو چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اس لیے کہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں، صراطک المستقیم تیرے سیدھے رستے میں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور تو نہ پائے گا اکثر ان میں سے شکر کرنے والے۔ قال اخرج منہا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، مذموما مدحورا رسوا اور مردود ہو کر، لمن تبعک منہم البتہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین تو میں ضرور بھروں گا دوزخ کو تم سب سے۔ صدق اللہ العظیم۔